والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم. قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات محبت نال کو میرا خاموش رہنا ہے، مل کے پڑھ چھوڑیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ. سکو آسرا ہے میٹھے مدنی دا جکو آسرا ہوئے حد جا کے سبحان اللہ. سکو آسرا ہے میٹھے مدنی دا تے سارے حالت کرام ہزار تھی سر. صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چار یار تھی سر. ہوشی کار دی کرمی وچو معاشر دے تے انہوں جلوہ کر سرکار تھی سر. جن شہر تابش پڑھ دے ہیں ان لب غلسن بیڑے پار تھی سر. مولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ. سارے آقا دا فرمانے ماں پیو دا آلہ شانے. ماں پیو دا آلہ شانے. تیرے آقا دا فرمانے ماں پیو دا آلہ شانے. جنا کی دے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. ماں پیو دا آلہ شانے. سارے آقا دا فرمانے ماں پیو دا آلہ شانے. ماں پیو دا آلہ شانے. تو کر ماں پیو دی خدمت. تو کر ماں پیو دی خدمت. جے ہوسی چنگی فطرت. ہوسی جاگ ندیم دی قسمت. ہوسی جاگ
قسمت جاسی کسی ارادی رب نگا مارے ماں پیو دا آلہ شان ماں پیو دا آلہ شان حمد و صلاۃ و بعد نہایت میرے واجب الاحترام بزرگان دین نوجوان ملت علماء اہل سنت اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات کی بارگاہ اندر دعا مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری میری حاضری قبول فرمائے حضرت محترم جتنے ادا چل کے آئے بیٹھے ہو دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دا چالا قبول و منظور فرمائے اور رب العالمین کی بارگاہ اندر دعائیں چلے مقصد واسطے سن چل کے آئے دوسرا تیز کٹھے تھے آئے حضرت محترم اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے چاند منٹ کی حاضری میں ایک حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اندر آپ دا فرمان تواری ہی خدمت اندر پیش کرے سن جو حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے قدمہ تلے جنت ہے جیڑی جنت سات آسمانہ پارے جے کو رب نے اتنا سونا بنائے اتنی خوبصورتی نال سجائے انسان واسطے بنائے ان ایک بندے واسطے بنائے جڑا اللہ دے احکام دے عمل کرے دا وے محبوب دے فرمان دے عمل کرے دا وے رب العالمین دے پاک محبوب نے فرمایا او پیا کئی جا موجود ہو سی بھئی لیکن پری ماں دے قدمہ تلے موجود ضرور ہے حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام نے بولا مجھے کچھ سمجھ آوے سبحان اللہ ضرور آگنے کیونکہ حضور کا فرمان ہے گوری شد لہو نخلتن محبوب نے فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ چاہ کے رب جنت دے درود نام درخت لا دے جتنی مرتبہ سبحان اللہ آدھے راسو میرے آقا علیہ السلام نے بولا اتنا توادائی فیدہ تینہ راسی مرنا والیدہ فیدہ تینہ راسی دے محفل دوی سنگار وردہ راسی حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام نے بولا جڑے بندے جڑا انسان اللہ تبارک و تعالی دے احکامات دے عمل کر کے نہیں اپنے والدین کی خدمت کر رب کے جیتا مقام عطا فرمائے سنو ایمان پیدا کرو در اچھا کو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دیدار دے غلاموں میری ملت نوجوانوں میرے بزرگوں ذرا توجہ فرماؤ او مسلمانوں رب العالمین دا قرآن اللہ دا قرآن فرمے دے مقادا ربک اللہ تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا رب العالمین دا قرآن فرمے دے مسلمانوں اللہ فرمائے سب کرنے پہلے میری عبادت کرو میری عبادت دنال والدین دا حق دیا دا کرو والدین دنال حسن سلوک کرو والدین دی خدمت کرو مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں سوال پیدا کی دے جو ماں پیو دی خدمت کرنا کتنا صلح ملتا ہے آؤ مسلمانوں اللہ دا پاک پیغمبر جدنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مسلمانوں آپ اللہ دی بارگاہ درد کرو مالکا آج میں پیغمبر تھی کہ میں نبی تھی کہ تیری پاک بارگاہ کے اندر عرض پیا کرے نا جو دنیا کے اندر میں کو جنت کے اندر میرا ساتھی دکھا میں آج تیرا جنت کے اندر میرے نالو سی وہ بندے دی میرے کو زیارت کروا میں آج مسلمانوں رب العالمین نے فرمایا میرا کلیم جی میرا بیٹیا اللہ فرمائے میرا کلیمہ ون فلانے علاقے کے اندر ون فلانی بستی کے اندر کساب ہو سیا کسی ہو سیا گوشت بیچن دے رتبے دنال مسلمانوں شعبے دنال تعلق رکھنا ہو سیا ون فلانی بستی کے اندر اے دے رنگ روپ دا مالک ون کو دیکھ کنا عمل کرے دے جو میں رب العالمین جنت کے اندر تے موسیٰ دا ساتھی بنا چھوڑے آئے مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل دے پوچھر فلانی بستی دے اندر اللہ دے رسائے مقام دے ہوتے من کے دے دربدار دے اندر ایک کا سیئے مسلمانوں گوشت بیدہ بچے دائے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں گوشت کٹ کٹ کے مسلمانوں فروغ بیٹا کرے دے تیرا سونا جیا ٹکڑا نظر آویا سونا جیا گوشت نظر آویا وہ کو کٹ کے ایک سیٹ رکھ دے دائی انہا کا تھیلے دے اندر رکھ دے دائی مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا موسیٰ فرمینا میں دے دا کھڑا جو او آدمی او بندہ او قسمت والا انسان کیڑے کیڑے کام بیٹا کرے دے کیڑی نیت دنال بیٹا کرے دے مسلمانوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمین لوگوں کچھ دیر گزریے گوشت بیچ کی
سی والا اپنا سامان سمیٹے سی اور تھیلا بھی چاہتے سی گھر کی طرف روانہ تھی گئے سنو مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں ایمان دارا کرو اپنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے او بندہ اگو اگو ہے میں پچھواں تیرے ویلے اپنے گھر دے اندر داخل تھے گھر دے اندر مسلمانوں داخل تھی گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے تھوڑی دیر دے بعد میں دستک دیتی ہے ایک سمجھ آدھی بیوچا کہ سبحان اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے کے جے میرے گھر دے اندر داخل تھے میں دستک دیتی ہے دستک دے من دینا دونوں جوان اندر کیا ہویا واپس آگے آدھے اے مسافرہ رساؤ کوئی حکم ہے اے مسافرہ رساؤ کوئی حکم پتہ نہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی آئے کھڑے میرے نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے نوجوان تیرا بار ہوا ہے میں کہ میں مسافرہ تورے گھر دے اندر ایک رات ایک دیوار میں کو ٹکن دی اجازت مل منیا میں تورے گھر رہے فجر اپنے سفر کو روانہ تھی ونا حضرت محترم اول بندہ آج لگا نہا تو تے میں نہا سے میرے آقا علیہ السلام کے غلام بندہ بڑا مہمان نواز ہا آدھے میرے نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دیتی ہے آکے آؤ اندر لنگ آؤ حضرت محترم سیدنا موسیٰ کریم علیہ السلام فرمینا کہ میں اندر گیا میں کو ایک جگہ دیتی سی کمرہ دیتی سی بیٹھک دیتی سی اندر اندر میں رہا اندر اندر بن کے بیٹھا حضرت محترم سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا کہ تھوڑی دیر گزری وہ آدمی نے کھانا پکانا شروع کر دیتے آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا تھوڑی دیر گزری وہ بندے نے کھانا پکانا شروع کر دیتے سی بھاب آلیے سی لکڑی چاکے ماجد چاکے مسلمانوں چرا طریقہ یوں بھاب آلامنا بھاب آلیے سی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا ہاں چڑھائیے سی دیکھڑی مسلمانوں چلے دے کھڑائیے سی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا میں دیکھا اور نوجوان مسلمانوں نوجوانے وہ دیکھ چی دل در وہ گوش پاتا ہے مسلمانوں کھانا پکانا شروع کیتے سی کھانا پک گیا تیار تھی گیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا کہ جب میرے کھانا پک گیا ہے چاہ کے مسلمانوں کمرے دل در پہنچ گیا ہے اور کھانا مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں تیار تھی کہ روٹی بھی پک گئی ہے سالن بھی پک گیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا انہوں گرا بھلے داگا انہوں گرا لے داگا بھلے میں موم موم کر کے نرم نرم کر کے مسلمانوں ایک بٹھڑی امائے وہ کو بیٹا کمیں داگا دے خدمت بیٹا کرے دا مسلمانوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمینا جے میرے میں بندہ دکھائے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ فرمینا انہوں جے میرے مسلمانوں اور نوجوان اپنی ماں کو کھانا کمیتا رہ گئے ماں نے آکے منگو میرا لالا بس کر رہا میں رج پہیاں تیری بڑی مہربانی اللہ جزاکا فرماوے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں تھوڑی دیر کے بعد انہی اممہ دے قریب گیا انہی ماں مسلمانوں کھٹنے دیتے کھانا کھا کے آرام فرمائے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے مسلمانوں میں آدھا ونیا ماں کیوں تنو کھوندے بولو پچھو جدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہوئے جدہ باپ سایہ سر پہنچ گیا ہوئے میاں محمد بس فرما دے رہے باپ مرے تے سر ننگا ہونا تے ویر مرن کن خالی محمد بخشا کون کرے رکھوالی مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں اور جمال تیری بادی خدمت کرنے والا سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے میں اُدھی ہمارے قریب گیا اُدھی بعد اللہ بھل دے پیڑ میں کان اللہ کے رکھے بھی جو ہمارا کہا دی پئیے مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اُدھی بعد اللہ بھاوی چوئیوں کو آواز بیان دی آئی تو میرا مالکہ میرے لال نے میری بڑی خدمت کی ہے میرے پتر نے میرا بڑا خیال رکھا ہے جی میں جوانی کے اندر میں انہا خیال رکھے دی رہ گی آج بڑا پہ دے اندر انہیں میرا بھی احساس کیتے اے میرا پاک ربا میں تیری پاک بارگاہ دی وچوں خدمت پن دیا خیرات من دیا آج میرے ہی لال کوئی سوا جزا
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا جنت در مقام ہویا چھو میرے پتر کو جگہ دا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام کے غلام آپ فرمائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جرے میرے محمودی اممہ دے مبارک لپا دے بھی جو سنے بھی جو دعا مگدی پہ مالکہ جی میں میرے پتر نے میری خدمت کی تیگی خدمت صلح ایو عطا کر تو جنت در موسیٰ دا ساتھی بنا چاہتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں بڑا حیران تھے بڑا پریشان تھی کہ کیا اتنا قسمت والا شخص ہے جو اللہ نے جنت در میرا ساتھی بنا چھوڑے حضرت محترم جرہ انہیں دی خدمت لکھی ہے نا میرا آقا علیہ السلام کے بولا کو پتہ چلا جڑے ماں دی خدمت کرنے رب دنیا دے اندر بھی مقام لے دے نبیوں دی زیارت فرمانے دے جنت دے قیامت تو بعد حضرت محترم مرگ تو بعد حشر دے اندر قیامت والی اللہ مقام عطا فرمانے دے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام کے بولا میں ایو مداخلہ چاہنا جے دے والدین زندہ ہیں مہربانی کر کے رب العالمین دا حکم مان کریں رب دا قرآن فرمانے دے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام کے بولا رب العالمین دا قرآن فرمے دے کہ حضرت محترم اللہ دا قرآن فرمے دے محبوب نے فرمایا کہ اے میرا مالک جنن لوگ سوال کرنے یسألونک ماذا ينفقون کہ جنہ اللہ نے سب کو پیسہ دیتے مال دیتی دولت دیتی ایسا کتنا خرچ کروں اور رب العالمین نے فرمایا میرا محبوبہ تو انہوں کو آخرے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اگر اپنے ماں دے دولت دے پیسہ دی بھلے جنہ سب کو پہلے اپنے ماں بھی دے خرچ کریں اپنے ماں بھی دے خرچ کرنا انہوں دا کام ہے انہوں دے رزق وسیعی کرنے والے برکت کرنے والے میرے رب العالمین دا کام ہے حضرت محترم میرے آقا علیہ السلام سے بولا ماں دی بڑی شان ہے پیو دی بھی بڑی شان ہے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام سے بولا پوچھو میرے پاک نبی دی بارگاہ اندر جو حضرت محمد مصطفیٰ اپنے امت نے کتنا محبت رکھ دیا جنا مسلمانوں قبر انور مبارک تے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ دیکھیں مسلمانوں آپ ارمان کنو لکھ کنو اپنے والدہ دی جدائی کنو رومن لاکھ میں صحابہ نے آتی کی یا رسول اللہ اپنی مال اتنا پیار کر دے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائے صحابہ تو سنا پیار دی گال کرے دے مسجد نبی ہوئے ہاں مسلح رسول ہوئے ہاں میں نماز الہی ادا کرے دا کھڑا اگر میری اممہ آمنہ میں کو ساتھ مارے محمد پہلے میری فرما برداری کر آپ فرمائے میں نماز بعد پڑھا اپنے والے دین دی ماں دی خدمت پہلے کرا اس واسطے عاشق نے کلام چاہتی عاشق آدھے عظمتہ میں کار ساما دیا عظمتہ میں کار ساما دیا تار نے دیا پھر دعا دیا اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر دعائیں بندہ نہ چیزی حضر قبول فرماوے اور رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا اللہ تعالیٰ غلطی کو دے معاف فرماوے وما علینا الا البلاغ